اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رب نے کہا کہ بندوں دیکھو ان کے چہروں کو جو رات میں عبادت کرتے ہیں، رات میں جو تہجد پڑھتے ہیں، رب نے فرمایا ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے چہروں پر تمہیں نور نظر آئے گا، ان کے چہرے پر تمہیں رونق نظر آئے گی، ان کے چہرے پر تمہیں ایک خاص قسم کی خوبصورتی نظر آئے گی، ان کا چہرہ اتنا حسین ہوگا وہ حسن کسی دوسرے کے چہرے پر نظر نہیں آئے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے عجیب ہوتے ہیں، رات میں عبادت کرنے والوں کے چہروں پر ایک عجیب و غریب قسم کا نور رہتا ہے، ان کے چہرے کی رونق عام لوگوں کے چہرے کی رونق کی طرح نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جب بندہ رات کے وقت میں تنہائی میں مصلی بچھاتا ہے اور تنہائی میں کھڑے ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنے کے برابر ہے۔ وہ تنہائی میں اللہ سے قرآن پڑھ کے باتیں کر رہا ہے۔ جب وہ رات میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، رات میں جب وہ سجدہ کرتا ہے، جب قرات کرتا ہے، جب رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو نے میرے لیے اپنے آرام کو چھوڑا، میں تجھے اپنا نورانی لباس پہناتا ہوں۔ اللہ سر سے پیر تک اس بندے کو نورانی لباس پہناتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کے چہروں سے نور ٹپکتا رہتا ہے، ان کے چہرے پر ہمیشہ رونق رہتی ہے، جن کی راتیں سجدے میں، قیام میں، رکوع میں گزرتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازیں جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد ہے، اور یہ اللہ کو اتنی پسند ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم رات میں عبادت کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، لازم کر لو۔ حضور نے فرمایا اپنے آپ پر یہ ضروری کر لو، یہ سمجھ لو کہ مجھے کسی طرح سے رات میں تہجد پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کسی طرح سے اپنے آپ میں اپنے دل کو یہ بات کہو کہ مجھے کسی طرح نماز تہجد ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اپنے اوپر لازم کر لو رات کی عبادت کو، رات کے رکوع سجدے کو۔ اب کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنو، رات کی عبادت سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے تمہارے پہلے جتنے لوگ گزرے، تم سے پہلے جو انبیاء گزرے، جو اولیاء گزرے، جو بزرگ گزرے، وہ تمام لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ راتوں میں ہی عبادت کرتے تھے۔ ہم سے پہلے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا، اولیاء کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ۔ جو بھی خدا کا محبوب بنا، جو بھی خدا کا ولی بنا، رات میں عبادت کر کے ہی وہ اللہ کے ولی بنے ہیں۔ رات کی عبادت سے ہی اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جب تم رات میں عبادت کرنے کی عادت ڈال لو گے، رات میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لو گے، سب سے بڑی جو نعمت ملے گی، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ کون بندہ ہے جو اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہتا؟ اور اللہ تعالیٰ کب بندے کو قریب کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر رات کی عبادت کی عادت تمہیں پڑ جائے تو اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ یہ پہلی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ تمہارے جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو رات کی عبادت کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں رات کی عبادت کی برکت سے۔ سارا نامہ اعمال پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے رات کی عبادت سے۔ اور تیسری نعمت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تیسری نعمت یہ ملتی ہے تمہارے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں، اللہ رات کی عبادت کی برکت سے ساری بیماریاں دور فرما دیتا۔ وہ جیسی بیماری کیوں نہ ہو، بندے کی جس طرح کی بیماری کیوں نہ ہو، اگر اس نے تہجد پڑھنے کی عادت بنا لی، ہر بیماری سے اللہ اسے نجات عطا فرماتا۔ ہر بیماری کی شفا تہجد میں ہے، ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس عظیم عبادت میں رکھی ہے۔ اب غور فرمائے کہ یہ کیسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے تہجد میں کتنی نعمتیں رکھی ہے، رات میں عبادت کرنے میں خدا کی کیسی برکتیں ملتی ہیں، کیسی رحمتیں ملتی ہیں۔
حضرت ابو मालिक अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, ये हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जन्नत में एक बड़े ऊंचे महल्लात बनाए हैं, अजीम शान ऊंचे महल्लात है, और उन महल्लात का आलम यह है वो आईने की तरह बिल्कुल साफ और शफाफ है। आईना जितना पाकीज़ा, जितना साफ और शफाफ होता है, वो बुलंद महल्लात इतने ही पाकीज़ा, साफ और शफाफ है, और इतने साफ है अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है और बैरूनी हिस्सा अंदर से नजर आता है। इतने पाकीज़ा, इतने आईने की तरह साफ अल्लाह ने महल्लात, वो भी बुलंद महल्लात तैयार किए। साहबा ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बुलंद और पाकीज़ा, साफ व शफाफ महल्लात किस बंदे को अता फरमाता है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम 3 चीजों की आदत डाल लो, अपनी जिंदगी में 3 चीजों की आदत डालोगे, अल्लाह ये महल्लात तुम्हें भी अता फरमाएगा। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले फरमाया, भूखों को खाना खिलाना। जो भूखा नजर आए, जब तुम देखो कि ये बंदा भूखा है, तो ये मत देखो कि ये काफिर है या मुशरिक है, मोमिन है, यहूदी है या ईसाई है या नसरानी है, ये नहीं कहा, बल्कि ये फरमाया जो भूखा नजर आए उसको खाना खिला दो। कितनी बड़ी इबादत है भूखे को खाना खिला दो। और दूसरी आदत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, जब भी बात करो तुम्हारी बात में नरमी हो, बात नरमी से किया करो, सख्ती से बात मत किया करो, गुस्से से बात मत किया करो, तुम्हारा लहजा, बात करने का अंदाज जो हो नर्म हो, बात में नरमी हो, भूखों को खाना खिलाना, ये 2 आदतें। तीसरी आदत हुजूर ने फरमाया कि जब लोग सो रहे हों, ऐसे वक्त में अपने बिस्तरों को छोड़कर मुसल्ले पर खड़े हो जाओ। ये 3 आदतें जिस बंदे में जमा हो जाएंगी, अल्लाह ये महल्लात उस बंदे को अता फरमाएगा, ये महल्लात उसको देगा। तो क्या